کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سنی نہیں جاتی، بس محسوس کی جاتی ہیں، اور جب تم ان میں کھو جاؤ تو اپنے آپ کو اس کی تاریکی سے الگ نہیں کر پاتے۔ اندھیری رات کا وہ لمحہ جب ہر گھر کی کھڑکی سے روشنی غائب ہو چکی تھی اور شہر کی گلیاں سنسان ہو چکی تھی۔ درختوں کے سائے زمین پر عجیب سا جادو کر رہے تھے، جیسے خاموشی میں بھی کوئی راز چھپا ہو۔ ایک خستہ حال محلے کے آخری کونے پر ایک پرانا مکان کھڑا تھا، جسے لوگ حویلی کہا کرتے تھے۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں برسوں پہلے ایک خاندان رہتا تھا، لیکن ایک حادثے کے بعد وہ جگہ ویران ہو گئی۔ محلے کے بچے بھی اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، مگر کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک عام سا نوجوان زریاب اپنی زندگی کے سب سے خوفناک اور حیرت انگیز راز سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ زریاب ایک عام سا لڑکا تھا، 20-22 سال کا، درمیانے قد کا، محلے میں چھوٹی موٹی نوکری کرتا اور دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو اکیلا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا۔ زندگی عام تھی، مگر زریاب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی۔ اس کی ماں کئی سال پہلے ایک بیماری میں مر گئی تھی۔ باپ شہر چھوڑ کر کہیں دور کام پر چلا گیا تھا، اور وہ محلے کے ایک پرانے مکان میں کرائے پر رہتا تھا۔ اس مکان کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ رات کو اکثر اس کے کمرے کی کھڑکی پر کوئی آہستہ سے دستک دیتا، لیکن جب وہ کھڑکی کھولتا باہر کوئی نہ ہوتا۔ شروع میں زریاب نے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر جب یہ سلسلہ ہر رات ہونے لگا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنے دوست حاشر کو یہ بات بتائی۔ حاشر اس کا بچپن کا دوست تھا جو ہمیشہ مذاق کرتا رہتا، مگر اس بار اس نے زریاب کو سنجیدگی سے سنا۔ یار، یہ سب تمہارے دماغ کا کھیل ہے۔ ہو سکتا ہے ہوا چلتی ہو یا کوئی شرارت کر رہا ہو۔ زریاب نے کہا، نہیں حاشر، میں نے کئی بار باہر جا کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہے۔ حاشر نے مشورہ دیا کہ وہ مکان بدل دے، مگر زریاب کی مالی حالت ایسی نہ تھی۔ وہ ہر رات کھڑکی پر ہونے والی دستک سے ڈر کر ساری رات جاگتا رہتا۔ چند دنوں بعد اس نے نوٹ کیا کہ دستک کے ساتھ ساتھ کوئی سایہ سا بھی دکھائی دینے لگا، جیسے کوئی عورت کھڑکی کے پیچھے کھڑی ہو۔ ایک رات ہمت کر کے اس نے کھڑکی کھولی اور باہر جھانکا، مگر وہ عورت بھاگ کر محلے کی آخری گلی کی طرف چلی گئی۔ زریاب نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا اور تیز قدموں سے اس کے پیچھے بھاگا۔ گلیاں سنسان تھیں، صرف کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ عورت سیاہ دوپٹے میں لپٹی ہوئی تھی اور تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ زریاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عورت ایک پرانی حویلی کے دروازے کے سامنے رکی، وہی حویلی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ بھوتیا ہے۔ اس نے دروازہ دھکا دے کر کھولا اور اندر چلی گئی۔ زریاب بھی ہمت کر کے اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے اندر گھپ اندھیرا تھا، ٹوٹی پھوٹی کرسیوں اور بوسیدہ پردوں سے عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر گیا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا کر پلٹا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے قدم رک گئے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حویلی کے اندر ایک کمزور سی روشنی دکھائی دی۔ اس نے روشنی کی سمت بڑھنا شروع کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک عورت مٹیالے فرش پر بیٹھی ہے۔ اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ زریاب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہیں؟ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں
عجیب سی اداسی اور غصہ ملا ہوا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے سرگوشی کی۔ زریاب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ کون ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرا نام نورین ہے اور میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ زریاب حیران رہ گیا۔ مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ نورین نے کہا، یہ حویلی صرف ایک پرانی عمارت نہیں ہے، یہ ایک راز ہے۔ یہاں کوئی ہے جو زندہ نہیں لیکن پھر بھی سانس لیتا ہے۔ زریاب پیچھے ہٹنے لگا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نورین نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں بھی کبھی اس محلے کی ایک لڑکی تھی۔ کئی سال پہلے میرا یہاں قتل ہوا تھا۔ زریاب کا دل دہک گیا۔ آپ مر چکی ہیں؟ نورین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور میری روح تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک تم حقیقت نہیں جان لیتے۔ زریاب کے لیے یہ سب سننا ناقابل یقین تھا۔ اس نے نورین سے کہا، حقیقت؟ کون سی حقیقت؟ نورین نے لرزتی آواز میں کہا، یہ حویلی صرف ایک قبر نہیں، یہ تمہارے خاندان کا راز ہے۔ تمہارے والد وہی اس کہانی کا سب سے بڑا کردار ہیں۔ یہ سن کر زریاب جیسے پتھر کا ہو گیا۔ نورین نے بتایا کہ کئی سال پہلے زریاب کے والد ایک با اثر آدمی کے لیے کام کرتے تھے۔ اس حویلی کے مالک ایک ظالم انسان تھے جو محلے کی غریب لڑکیوں کو دھوکے سے یہاں لاتے، ان پر ظلم کرتے اور انہیں قتل کر دیتے۔ نورین ان کی آخری شکار تھی۔ زریاب کے والد اس وقت ان کے ملازم تھے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا مگر پیسوں کے لالچ میں خاموش رہے۔ نورین کی روح نے حویلی میں قید ہو کر بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ میں نے تمہیں کئی دنوں سے دیکھا زریاب، تمہارے دل میں نیکی ہے، تم اس سچائی کو سب کے سامنے لاؤ گے۔ زریاب کانپتے ہوئے بولا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نورین نے کہا، اس حویلی کے تہہ خانے میں میرا جسم دفن ہے، وہاں سب ثبوت موجود ہیں، تمہیں پولیس کے پاس جانا ہوگا۔ زریاب نے اگلی رات ایک ٹارچ اور فون لے کر حویلی کا رخ کیا۔ حویلی کے تہہ خانے میں اترتے ہی سرانڈ اور پوسیدہ لکڑی کی بو نے اس کے حواس گم کر دیے۔ اس نے ایک پرانا صندوق دیکھا۔ صندوق کے اندر نورین کے کپڑے اور زیورات کے ساتھ اس کے قتل کی تصویریں تھیں۔ زریاب نے سب تصویریں اکٹھی کیں اور پولیس کے پاس جا کر رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے حویلی کی کھدائی کروائی۔ نورین کا جسم وہاں سے برآمد ہوا۔ تفتیش کے دوران زریاب کے والد کو بھی بلایا گیا۔ وہ سب کچھ چھپانا چاہتے تھے مگر ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ وہ سچائی چھپا نہ سکے۔ عدالت نے حویلی کے مالک کو سزائے موت سنائی اور زریاب کے والد کو بھی جرم چھپانے کے الزام میں قید کر دیا۔ اس دن کے بعد نورین کی روح کو سکون ملا۔ زریاب نے آخری بار حویلی کا رخ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہاں وہ سرد ہوا نہیں چلتی، وہ خوف زدہ سائے نہیں گھومتے۔ نورین کی روح نے جیسے اس سے کہا، شکریہ، تم نے مجھے آزاد کیا۔ زریاب نے زندگی میں پہلی بار سکون کی سانس لی۔ محلے والے جو حویلی کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے، اب اسے عام مکان کی طرح دیکھنے لگے۔ زریاب نے وہ مکان چھوڑ دیا اور ایک نئے شہر میں اپنی زندگی شروع کر دی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے جو راتیں اس حویلی میں گزاری ہیں وہ یادیں کبھی مٹ نہیں سکتیں۔ کچھ راز صرف کہانی نہیں ہوتے، وہ انسان کی روح کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نورین کی کہانی بھی زریاب کی زندگی کا
حصہ بن گئی۔